اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری علوی۔ آج کے اس لیکچر میں اسلامیات لازمی برائے جماعت ناہم کے کورس میں شامل باب چہارم اخلاق و آداب کے مکمل سوالات کو مشقی سوالات میں سے ایم سی کیوز کو حل کریں گے۔ یاد رہے کہ اس باب میں 4 اسباق شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبق ہے شکر و قناعت۔ شکر کا لغوی معنی ہے احسان ماننا، خرچ کرنا، تلاش کرنا، طلب کرنا، تو اس کا درست جواب الف جز ہے احسان ماننا۔ نمبر 2 ہے قناعت سے مراد ہے کہ انسان کو جو رزق ملے اس پر راضی رہے، اس کو کم سمجھے، اس میں کثرت سے خرچ کرے، اس میں کنجوسی کرے، تو اس کا درست جواب ہے اس پر راضی رہے۔ تیسرا MCQ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، تو اس کا درست جواب دال جز ہے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ 5واں MCQ ہے بھلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ، یرحمک اللہ، اللہ اکبر، تو اس کا درست جواب با جز ہے بھلائی کرنے والے شخص کو جواب میں جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے۔ دوسرا سبق ہے امانت و دیانت۔ امانت و دیانت کا تعلق ہے مالی معاملات سے، ملازمت سے، تجارت سے، زندگی کے ہر شعبے سے، تو اس کا درست جواب دال جز ہے زندگی کے ہر شعبے سے۔ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں موجود تھیں، کفار مکہ کی، اہل مدینہ کی، یہود کی، اہل طائف کی، تو اس کا درست جواب کفار مکہ کی۔ تیسرا MCQ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کو امانتیں واپس لوٹائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، تو اس کا درست جواب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ نمبر 4 کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے امانت داری، صلہ رحمی، کفایت شعاری، عفو و درگزر، تو اس کا درست جواب امانت داری ہے۔ 5واں MCQ ہے حدیث مبارکہ کے مطابق مجلس میں کہی گئی بات ہے امانت، فیصلہ کن بات، آخری بات، نہ بھولنے والی بات۔ تو اس کا درست جواب الف جز ہے امانت۔ بری عادات سے اجتناب، اس میں سب سے پہلے تکبر۔ تکبر سے کیا مراد ہے؟ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا، کثرت سے مال خرچ کرنا، تنہائی کو اختیار کرنا، دوسروں سے نفرت کرنا، تو اس کا درست جواب الف جز ہے خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کس کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ تیسرا MCQ ہے زمین پر اکڑ کر چلنا ایک صورت ہے تکبر کی، عاجزی کی، صلہ رحمی کی، رواداری کی، تو اس کا درست جواب ہے تکبر کی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ رائی کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا۔ 5واں MCQ ہے متکبر شخص محروم ہو جاتا ہے کس سے؟ محنت سے، مال سے، نوکری سے، اطمینان قلب سے، تو اس کا درست جواب ہے اطمینان قلب سے۔ اس سے آگے سبق ہے حسد۔ ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، تو اس کا درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے،
جیسے آگ لکڑی کو، غصہ عقل کو، روشنی اندھیرے کو، بدی نیکی کو، تو اس کا درست جواب آگ لکڑی کو جیسے کھا جاتی ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ ہے حسد۔ یہود مدینہ کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے؟ حسد کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جن لوگوں سے حسد کرنا یعنی رشک کرنا جائز ہے وہ ہیں قاضی اور بادشاہ، قاری اور سخی، تاجر اور ملازم، عالم اور شاعر۔ اس کا درست جواب باجوز ہے جی قاری اور سخی۔ تو یہ تھے جی ہمارے باب چہارم کے تمام تر حل شدہ MCQs۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم باب پنجم کے حل شدہ سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے خوبصورت لیکچرز آپ بر وقت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔